السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور طلسمی مور۔ خواجہ امرو عیار اپنے گھوڑے بادل پر سوار ایک بیابان اور اجاڑ جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کے دوڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی اور امرو گھوڑے کے ساتھ یوں چپک کر بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ وہ گھوڑے سے پھسل کر گر جائے گا۔ امرو عیار یونان سے اپنے شہر بصرہ جا رہا تھا۔ چند دن پہلے یونان کا بادشاہ اورنگزیب سردار امیر حمزہ کی دعوت پر بصرہ آیا تھا اور اس نے 2 راتیں وہاں قیام کیا تھا۔ واپس جاتے ہوئے بادشاہ اورنگزیب اپنا انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار وہاں بھول گیا تھا۔ جب ایک کنیز مہمان خانے کی صفائی کرنے گئی تھی تو اسے وہ ہار مل گیا تھا جو اس نے سردار امیر حمزہ کے حوالے کر دیا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے فوراً امرو عیار کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ یونان جا کر ہار بادشاہ اورنگزیب کے حوالے کرائے۔ چنانچہ امرو اسی دن ہی اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہو کر یونان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ امرو جب یونان کے شاہی محل میں پہنچا تو اس نے یونان کے بادشاہ اورنگزیب کو پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ امرو نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ واپس یونان آتے ہوئے راستے میں اس کا قیمتی ہار گر گیا تھا۔ کافی تلاش کے باوجود اس کا وہ ہار نہیں ملا۔ جب امرو نے ہیروں والا وہ ہار زنبیل سے نکال کر بادشاہ اورنگزیب کے حوالے کیا تو وہ بہت حیران ہوا۔ امرو نے بتایا کہ وہ سردار امیر حمزہ کے ہاں اپنا ہار بھول آیا تھا اور اب سردار امیر حمزہ کے حکم پر ہی وہ ہار اسے واپس کرنے آیا ہے۔ تو بادشاہ اورنگزیب سردار امیر حمزہ کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ امرو عیار نے بادشاہ اورنگزیب کے شاہی محل میں 1 رات قیام کیا تھا اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد اس نے بادشاہ اورنگزیب سے اجازت چاہی اور اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہو کر بصرہ کی طرف واپس چل پڑا تھا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی اور امرو کی کوشش تھی کہ وہ شام ہونے سے پہلے ہی بصرہ پہنچ جائے۔ اسے یقین تھا کہ جس تیز رفتاری سے اس کا گھوڑا بادل دوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے وہ شام تک اسے ضرور بصرہ پہنچا دے گا۔ اچانک امرو چونک پڑا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے بادل کے دوڑنے کی رفتار لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی تھی اور تھوڑی دور جا کر وہ رک گیا۔ امرو سمجھ گیا کہ اس کا گھوڑا بادل مسلسل دوڑنے سے تھک گیا ہے، اس لیے وہ رک گیا تھا۔ امرو بھاگ پکڑے اچھل کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اسے بھی پانی کی شدید پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر دور دور تک اسے پانی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بادل تم یہیں ٹھہرو، میں پانی تلاش کر کے ابھی آتا ہوں، امرو نے اپنے گھوڑے بادل کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو گھوڑے بادل نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ امرو کی بات سمجھ گیا ہو۔ امرو نے باغ گھوڑے بادل کی پشت پر ڈالی اور پھر ایک سمت بڑھنے لگا۔ جنگل انتہائی ویران اور سنسان پڑا ہوا تھا، جیسے اس جنگل میں کوئی درندہ نہ رہتا ہو۔ تا حد نگاہ گھنے درختوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد امرو کو پانی کا ایک چشمہ نظر آ گیا تو امرو چشمے کی طرف بڑھنے لگا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر امرو نے پہلے خود پانی پیا، پھر زنبیل سے مشکیزہ نکال کر اس میں پانی بھرا اور واپس پلٹ کر اس طرف بڑھ گیا جس طرف اس کا گھوڑا بادل موجود تھا۔ امرو عیار کا گھوڑا بادل گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر امرو نے مشکیزے کا منہ کھول دیا۔ بادل پانی پی لو، امرو نے گھوڑے بادل سے کہا تو بادل نے گھاس کھانا چھوڑ کر مشکیزے سے پانی پینا شروع کر دیا۔ جب گھوڑے بادل نے پانی پی لیا تو امرو نے مشکیزہ واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ بادل اب چلیں، امرو نے گھوڑے بادل سے پوچھا تو گھوڑے بادل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو نے بھاگ پکڑی اور پھر اچھل کر گھوڑے کے پشت پر سوار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے گھوڑا بادل آگے بڑھنے لگا۔ لمحہ بلمحہ گھوڑے بادل کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی، جبکہ امرو گھوڑے بادل پر سوار ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک غیر ارادی طور پر امرو نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات چھا گئے۔ دوسرے ہی لمحے امرو نے بے اختیار گھوڑے بادل کی باگ کھینچی تو گھوڑا بادل یکدم رک گیا۔ امرو مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر ایک گھوڑے کی جسامت جتنا خوبصورت اور رنگ برنگے پروں والا مور اڑتا ہوا ایک طرف جا رہا تھا۔ امرو عیار دلچسپی سے خوبصورت مور کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت اور گھوڑے کی جسامت والا مور دیکھا تھا۔ امرو عیار کو رنگ برنگے پروں والا مور بے حد پسند آیا اور اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ خوبصورت مور اس کے پاس آ جائے تو وہ اس پر سوار ہو کر پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ خوبصورت مور اڑتا ہوا کافی دور چلا گیا تھا اور آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو امرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال لی تاکہ وہ خوبصورت رنگ برنگے پروں والے مور کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس تک پہنچے۔ سلیمانی تختی، مجھے خوبصورت مور کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں گیا ہے؟ امرو نے سلیمانی تختی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اڑنے والا خوبصورت مور ویران جزیرے کی طرف گیا ہے۔ سلیمانی تختی پر الفاظ زبر آئے۔ کیا خوبصورت مور وہیں ویران جزیرے پر رہتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔
ہاں، وہ بھکڑو جادوگر کے جادو کے زیر اثر ہے اور اسی کے محل میں رہتا ہے۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا طلسمی مور بھکڑو جادوگر کا نہیں ہے؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہ طلسمی مور شہزادہ آصف کا ہے، مگر بھکڑو جادوگر نے اسے جادو کے ذریعے اپنے تابع کیا ہوا ہے۔ سلیمانی تختی پر پھر الفاظ ابھر آئے، جنہیں پڑھنے کے بعد امرو کے چہرے پر الجھن کے تاثرات پھیل گئے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، تفصیل سے بتاؤ، امرو نے کہا۔ طلسمی مور کا اصل مالک شہزادہ آصف ہے، اور وہ ایک نیک دل اور غریبوں کا ہمدرد انسان ہے۔ ایک دن اس نے جنگل میں ایک غریب لکڑہارے کو پریشان حالت میں بیٹھے دیکھا، تو اس نے غریب لکڑہارے سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، تو غریب لکڑہارے نے بتایا کہ اس کی کلہاڑی گم ہو گئی ہے اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے اس کے پاس دوسری کلہاڑی نہیں ہے۔ وہ ایک غریب لکڑہارا ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، مگر اب اسے پریشانی ہے کہ وہ بچوں کو کہاں سے کما کر کھلائے گا۔ شہزادہ آصف سے غریب لکڑہارے کی پریشانی دیکھی نہیں گئی تھی، تو اس نے فوراً غریب لکڑہارے کو اشرفیاں دے کر کہا تھا کہ وہ فوری طور پر نئی کلہاڑی خرید کر اپنے بچوں کے لیے روزی کمائے۔ اتفاق سے یہ منظر ایک نیک دل بزرگ دیکھ رہے تھے۔ وہ شہزادہ آصف کے رحم دلی سے بہت متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے اسے طلسمی مور دیا، جو نہ صرف اڑ سکتا ہے بلکہ انسانی آواز میں بول بھی سکتا ہے۔ شہزادہ آصف چند دن پہلے اپنی بیوی شہزادی نور بانو کے ساتھ طلسمی مور پر سوار سمندر کی سیر کر رہا تھا۔ جب وہ ویران جزیرے کے اوپر سے گزرنے لگے تو بھکڑو جادوگر اپنے محل سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس نے جب طلسمی مور کو دیکھا تو اسے طلسمی مور بہت پسند آ گیا۔ اس نے جادو کے ذریعے طلسمی مور کا رخ اپنے محل کی طرف کر دیا۔ شہزادہ آصف نے اس پر تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو بھکڑو جادوگر نے اس کا وار ناکام بنا دیا اور سزا کے طور پر انہیں ایک کمرے میں قید کر دیا ہے۔ سلیمانی تختی پر تفصیل سے لکھا ہوا آ گیا۔ امرو کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ بھکڑو جادوگر کے بارے میں بتاؤ، میرا مطلب ہے کہ وہ کیسا جادوگر ہے اور ویران جزیرہ کس طرف واقع ہے؟ امرو نے چند لمحے سوچ کر سلیمانی تختی سے پھر پوچھا۔ بھکڑو جادوگر ایک وحشی اور خطرناک جادوگر ہے۔ سانپوں کا خون پینا اسے بہت پسند ہے۔ وہ پورا مہینہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، صرف مہینے کے آخر میں ایک سانپ کا خون پیتا ہے، جس سے اس کی پیاس اور بھوک ایک مہینے کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بھکڑو جادوگر سمندر کے درمیان میں ایک ویران جزیرے پر رہتا ہے۔ اس نے اپنے محل کے گرد جادو کا حصار قائم کر رکھا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھر آئے، جنہیں پڑھ کر امرو کے چہرے پر اب سنجیدگی کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات بھی چھا گئے تھے۔ اسے بھکڑو جادوگر پر غصہ آ رہا تھا، جس نے طلسمی مور کو حاصل کرنے کے بعد شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو قید کر دیا تھا۔ امرو عیار نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور سلیمانی تختی زمین میں ڈال کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسے واپس بصرہ جانا چاہیے یا شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو بھکڑو جادوگر کی قید سے رہائی دلانی چاہیے؟ امرو چونکہ عیار ہونے کے علاوہ ایک رحم دل اور غریب پرور انسان بھی تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو بھکڑو جادوگر کی قید سے رہائی دلا کر بھکڑو جادوگر کو سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ امرو نے اپنے گھوڑے بادل کا رخ موڑا اور بصرہ جانے کی بجائے سمندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ویران جزیرہ سمندر کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ یہ صرف نام کا ہی ویران جزیرہ تھا، ورنہ یہ جزیرہ بہت بڑا اور سرسبز و شاداب تھا۔ ویران جزیرے پر بے شمار درخت، پھول اور ہر طرف سبز گھاس اگی ہوئی تھی۔ جزیرے کے چاروں طرف بلند و بالا درخت بھی تھے اور ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں ایک سرخ رنگ کا محل بنا ہوا تھا، جس کا مالک بھکڑو جادوگر تھا۔ بھکڑو جادوگر دنیا کا خطرناک اور طاقتور جادوگر تھا۔ وہ دنیا سے الگ تھلگ رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے رہنے کے لیے ویران جزیرے کا انتخاب کیا تھا اور اپنا محل ویران جزیرے پر بنایا تھا۔ بھکڑو جادوگر انتہائی خوفناک شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ لمبا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس کے منہ سے 2 لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، جو اس کی شکل کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے گلے میں 3 انسانی کھوپڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ بھکڑو جادوگر ایک وحشی جادوگر تھا۔ سانپوں کا خون اسے بہت پسند تھا اور پورا مہینہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا تھا۔ وہ مہینے میں صرف ایک بار سانپ پکڑ کر اس کی گردن میں دانت گاڑ کر خون پیتا تھا، جس سے اس کی پیاس اور بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ بھکڑو جادوگر بہت ضدی تھا۔ وہ جس چیز کو ایک بار حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا تھا تو پھر کچھ بھی ہو جاتا، وہ اسے ہر حالت میں حاصل کرتا تھا۔ چند دن پہلے یمن کا شہزادہ آصف اپنی بیوی شہزادی نور بانو کے ساتھ
طلسمی مور پر سوار سمندر کی سیر کر رہا تھا۔ اس وقت بکڑو جادوگر اپنے محل کے صحن میں ٹہل رہا تھا جب طلسمی مور ویران جزیرے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ بکڑو جادوگر کو طلسمی مور بہت پسند آیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ طلسمی مور کو اپنا تابع بنا کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً جادو کا عمل کر کے اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے طلسمی مور کا رخ اپنے محل کی طرف کر دیا اور طلسمی مور آگے جانے کی بجائے بکڑو جادوگر کے محل کے صحن میں اتر آیا۔ شہزادہ آصف نے بکڑو جادوگر سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور اس نے کیوں ان کے طلسمی مور کو اپنے محل میں اتارا ہے۔ بکڑو جادوگر نے شہزادہ آصف کو اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسے طلسمی مور پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ طلسمی مور اس کے حوالے کر دے، مگر شہزادہ آصف نے انکار کر دیا تھا۔ بکڑو جادوگر کو شہزادہ آصف کا انکار کرنا پسند نہ آیا تھا۔ اسی وقت شہزادہ آصف نے نیام سے تلوار نکال کر بکڑو جادوگر پر حملہ کر دیا تھا، مگر بکڑو جادوگر کی آنکھوں سے شعاعیں نکل کر شہزادہ آصف پر پڑیں تو شہزادہ آصف کے قدم وہیں زمین پر جم گئے اور اس کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر گئی۔ یہ دیکھ کر شہزادی نور بانو گھبرا گئی اور اس نے بکڑو جادوگر کی منتیں کی کہ وہ بے شک مور اپنے پاس رکھ لے لیکن شہزادہ آصف کو چھوڑ دے، مگر بکڑو جادوگر نے شہزادی نور بانو کی بات ماننے کی بجائے ان دونوں کو ایک کمرے میں قید کر دیا تھا اور اب انہیں بھوکے پیاسے قید ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس وقت بکڑو جادوگر اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھا طلسمی مور کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے دوست شمران جادوگر کو طلسم ہوشربا میں چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ شمران جادوگر اس کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ بکڑو جادوگر کو اپنی شادی میں شرکت کی دعوت دینے آیا تھا۔ اس نے جب طلسمی مور کو دیکھا تو اس نے بھی طلسمی مور کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی تھی۔ 2 دن بکڑو جادوگر کے پاس رہنے کے بعد جب شمران جادوگر طلسم ہوشربا جانے لگا تو اس نے بکڑو جادوگر سے طلسمی مور پر سوار ہو کر طلسم ہوشربا جانے کی خواہش ظاہر کی تھی اور بکڑو جادوگر نے اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے طلسمی مور کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے دوست شمران جادوگر کو طلسم ہوشربا چھوڑائے۔ طلسمی مور کو طلسم ہوشربا گئے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے بکڑو جادوگر کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے شمران جادوگر کی طلسمی مور کو دیکھ کر نیت خراب ہو گئی ہو اور وہ طلسمی مور کو طلسم ہوشربا جانے کے بہانے لے گیا ہو اور اسے جادو کے عمل سے اپنا تابع کر لیا ہو۔ میرا خیال ہے شمران جادوگر کی نیت میں فطور آ گیا ہے اور اس نے یقیناً میرے طلسمی مور پر قبضہ کر لیا ہوگا، بکڑو جادوگر نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر اس نے طلسمی مور کو دیکھنے کے لیے ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں ایک شفاف شیشہ آ گیا۔ جادو کے شیشے، مجھے طلسمی مور دکھاؤ، بکڑو جادوگر نے تحقمانہ لہجے میں شفاف شیشے سے کہا تو دوسرے ہی لمحے شفاف شیشے میں یکلخت جھماکا ہوا اور اس میں ایک منظر دکھائی دینے لگا۔ بکڑو جادوگر غور سے منظر کو دیکھنے لگا۔ شفاف شیشے میں طلسمی مور نظر آیا جو اڑتا ہوا اس کے محل کی طرف آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بکڑو جادوگر کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات چھا گئے۔ اچانک بکڑو جادوگر نے غیر ارادی طور پر شفاف شیشے کی طرف دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ وہ غور سے شفاف شیشے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس بار شفاف شیشے میں طلسمی مور کی بجائے ایک بوڑھا انسان دکھائی دے رہا تھا جس نے سرخ رنگ کا کرتا، سفید رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر پیلے رنگ کی پگڑی تھی۔ وہ بوڑھا گھوڑے پر سوار تیز رفتاری سے ویران جزیرے کی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بکڑو جادوگر کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات چھا گئے۔ ارے یہ کون ہے جو میرے جزیرے کی طرف آ رہا ہے؟ بکڑو جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شفاف شیشے، مجھے اس کا چہرہ واضح کر کے دکھاؤ، بکڑو جادوگر نے شفاف شیشے سے چیختے ہوئے مخاطب ہو کر کہا تو دوسرے ہی لمحے بوڑھے انسان کا چہرہ واضح طور پر شفاف شیشے میں دکھائی دینے لگا جو عمرو عیار کا چہرہ تھا۔ ارے یہ کون ہے اور کیوں میرے جزیرے کی طرف آ رہا ہے؟ شفاف شیشے، مجھے بتاؤ یہ آدم ذات کون ہے اور میرے جزیرے کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ بکڑو جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، یہ دنیا کا عیار و مکار انسان عمرو عیار ہے اور یہ طلسمی مور حاصل کرنے کے علاوہ آپ کی قید سے شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو رہائی دلانے آ رہا ہے۔ شفاف شیشے میں سے آواز آئی تو بکڑو جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ بکڑو جادوگر نے عمرو عیار کا نام سنا ہوا تھا مگر اس نے عمرو عیار کی شکل آج دیکھی تھی۔ اسے دوسرے جادوگروں نے بتایا تھا کہ عمرو عیار جادوگروں، جنوں، دیووں اور چڑیلوں کا دشمن ہے۔ آج تک اسے دنیا کا کوئی طاقتور جادوگر ہلاک نہیں کر سکا تھا، بلکہ جس جادوگر نے بھی اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی وہ خود ہی اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ عمرو عیار طلسمی مور کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے
بکڑو جادوگر نے پوچھا۔ کیونکہ عمرو عیار کو طلسمی مور پسند آ گیا ہے، شفاف شیشے میں سے آواز آئی۔ اچھا یہ بتاؤ، عمرو عیار کو کیسے معلوم ہوا ہے کہ شہزادہ آصف اور اس کی بیوی شہزادی نور بانو میری قید میں ہے؟ بکڑو جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ آقا، عمرو عیار کے پاس کراماتی تختی ہے جس نے عمرو کو شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کے بارے میں بتایا ہے، اسی لیے عمرو عیار انہیں آزادی دلانے آ رہا ہے۔ شفاف شیشے میں سے پھر آواز آئی۔ دراصل عمرو عیار کو اس کی موت کھینچ کر میرے جزیرے پر لا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں عمرو عیار کو دیکھتا ہوں۔ بکڑو جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے شفاف شیشہ غائب ہو گیا۔ بکڑو جادوگر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں منتر پڑھنے لگا۔ سمندر کے قریب پہنچ کر عمرو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ سمندر کا پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ عمرو کو بہت دور سمندر کے درمیان پہاڑوں کے چھوٹے چھوٹے حیولے نظر آ رہے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے حیولوں کو دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ یہی وہ ویران جزیرہ ہے جہاں بکڑو جادوگر نے شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ بادل، تم میرا یہی انتظار کرو، میں بکڑو جادوگر کو سزا دے کر شہزادہ آصف، شہزادی نور بانو اور طلسمی مور کو لے کر آ رہا ہوں۔ عمرو نے گھوڑے بادل سے مخاطب ہو کر کہا تو گھوڑے بادل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو نے گھوڑے بادل کے پشت سب تپائی اور پھر اس نے پاؤں سے جوتے اتار کر زنبیل میں ڈالے اور اڑنے والے جوتے نکال کر پہن لیے۔ اڑنے والے جوتوں، مجھے ویران جزیرے پر لے چلو، عمرو نے اڑنے والے جوتوں سے مخاطب ہو کر کہا تو دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ فضا میں بلند ہو کر ویران جزیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ جوں جوں فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، ویران جزیرے کے آثار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمرو ویران جزیرے کی زمین پر اتر گیا۔ اس نے اڑنے والے جوتے اتار کر واپس زنبیل میں ڈالے اور عام جوتے پہن کر آگے بڑھنے لگا۔ ویران جزیرے پر گھاس اگی ہوئی تھی اور گھنے درختوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، مگر عمرو کو وہاں ایک بھی چرند پرند نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو کو بکڑو جادوگر کے محل کی تلاش تھی۔ آقا، آقا، بچیں، بچیں! اسی لمحے زنبیل کے محافظ بونے کی عمرو کو چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمرو بے اختیار رک گیا اور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے قدموں کے پاس زمین پھٹی اور آگ کا ایک شعلہ نمودار ہوا جو یکلخت ایک بڑے الاؤ میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ عمرو آگ کے الاؤ کو دیکھ کر پیچھے ہٹا، مگر آگ کے الاؤ نے یکدم عمرو کے کرتے کو پکڑ لیا اور عمرو کا کرتا سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ عمرو نے بوکھلا کر آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر آگ لمحہ بلمحہ پھیلتی جا رہی تھی اور عمرو کو خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر آگ یوں ہی پھیلتی چلی گئی تو ممکن ہے اس کی زنبیل بھی جل کر راکھ بن جائے۔ یہ سوچتے ہی عمرو نے بجلی کسی تیزی سے کاندھے سے زنبیل اتار کر گھاس پر پھینک دی اور کرتا اتارنے لگا۔ کرتا اتارنے کے دوران عمرو کے ہاتھ اور جسم کا کچھ حصہ جھلس گیا تھا، مگر عمرو نے ہمت نہ ہاری تھی۔ اس نے جیسے ہی جلتا ہوا کرتا زمین پر پھینکا تو آگ یکدم بجھ گئی، جبکہ اس دوران کرتا جل کر راکھ ہو گیا۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بروقت کرتا نہ اتارتا تو یقیناً اس کی زنبیل اور اس کا جسم بھی جل سکتا تھا۔ عمرو حیرت بھری نظروں سے جلے ہوئے کرتے کو دیکھنے لگا۔ آقا، دوسرا کرتا پہن لیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اسی لمحے زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے زمین پر پڑی اپنی زنبیل اٹھائی اور اس میں ہاتھ ڈال کر دوسرا کرتا نکالا اور پہن لیا۔ محافظ بونے، اگر تم بروقت نہ بتاتے تو میں نے آج آگ میں جھلس کر ہلاک ہو جانا تھا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ کو ہر خطرے سے آگاہ رکھنا میرا فرض ہے، محافظ بونے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ محافظ بونے، میرا خیال ہے بکڑو جادوگر کو جزیرے پر میری آمد کی اطلاع مل گئی ہے، اس لیے اس نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے یہ آگ کا الاؤ بھیجا تھا۔ عمرو نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں آقا، بکڑو جادوگر کو آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ طلسمی مور حاصل کرنے کے علاوہ شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو اس کی قید سے رہائی دلانے اس کے جزیرے پر آئے ہیں۔ محافظ بونے نے جواب دیا۔ او، اس کا مطلب ہے وہ مجھے مزید نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ جی ہاں آقا، اس لیے آپ اس سے ہوشیار رہیں، محافظ بونے نے کہا۔ محافظ بونے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، عمرو نے کہا۔ آقا، بکڑو جادوگر بہت خطرناک اور چالاک جادوگر ہے، وہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے دوسرا وار بھی کر سکتا ہے، اس لیے آپ اسے باتوں سے قائل کریں کہ آپ اسے کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے بلکہ آپ اس کے دوست بن کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کو اپنے محل میں لے جائے۔ محافظ بونے نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو،
مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا، امرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر امرو نے زنبیل کاندھے پر لٹکائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بکڑو جادوگر تم کہاں ہو؟ میں بہت ضروری کام کے لیے تم سے ملنے آیا ہوں، امرو نے اونچی آواز میں بکڑو جادوگر کو مخاطب کر کے کہا۔ چند لمحے گزر گئے مگر امرو کو بکڑو جادوگر کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ بکڑو جادوگر، میرا یقین کرو، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں بلکہ تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں، امرو نے پھر اونچی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر مزید اسی طرح گزر گئی مگر جب دوسری بار بھی بکڑو جادوگر کی طرف سے اسے جواب نہ ملا تو تب امرو دوسری ترکیب سوچنے لگا۔ واقعی محافظ بونے نے صحیح کہا تھا کہ بکڑو جادوگر بہت محتاط اور چالاک جادوگر ہے۔ امرو ابھی یہی سوچنے میں مصروف تھا کہ اسی وقت اس کے سامنے زمین پھٹی اور ایک سیاہ رنگ کا بندر نمودار ہوا۔ امرو اس بندر کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ امرو عیار، مجھے بکڑو جادوگر نے بھیجا ہے، وہ تمہیں محل میں بلا رہے ہیں، سیاہ بندر نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ او اچھا، میں سمجھا تھا کہ بکڑو جادوگر نے تمہیں مجھے دوبارہ نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا ہاتھ پکڑ لو، سیاہ بندر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا ہاتھ کیوں پکڑوں؟ ہو سکتا ہے تم مجھے نقصان پہنچانے آئے ہو، امرو نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو سیاہ بندر ہنس پڑا۔ امرو عیار، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، میری بات کا یقین کرو، سیاہ بندر نے کہا۔ بکڑو جادوگر کا محل کس طرف ہے؟ میں محل کے دروازے سے اندر جاؤں گا، امرو عیار، بکڑو جادوگر نے اپنے محل کے گرد جادو کا حصار قائم کیا ہوا ہے، اس لیے تم محل کے دروازے سے اندر نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے محل کے دروازے سے اندر جانے کی کوشش کی تو تم فوراً ہی آگ میں جھلس کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو، سیاہ بندر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو امرو چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے سیاہ بندر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک کڑاکا ہوا اور امرو عیار سیاہ بندر سمیت پھٹی ہوئی زمین میں سما گیا اور زمین واپس برابر ہو گئی۔ بکڑو جادوگر نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو طلسمی مور اس کے قریب ہی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب بکڑو جادوگر منتر پڑھ رہا تھا تو طلسمی مور اس کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ بکڑو جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری تو اس کے سامنے ایک دھوئیں کا گولا نمودار ہو گیا اور اس گولے میں جزیرے کا منظر دکھائی دینے لگا۔ بکڑو جادوگر غور سے دھوئیں پر ابھرنے والے منظر کو دیکھنے لگا۔ منظر میں امرو عیار دکھائی دے رہا تھا جو ویران جزیرے پر اتر کر ایک طرف چل رہا تھا کہ اچانک اسے بکڑو جادوگر کے بیچے ہوئے آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور امرو عیار بوکھلا کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ بکڑو جادوگر کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات چھا گئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ امرو نے اپنا کرتا اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا جس سے وہ آگ میں جلنے سے بچ گیا تھا۔ او امرو عیار، طلسمی آگ سے بچ گیا ہے، او، بکڑو جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور منتر پڑھنے لگا۔ وہ امرو کو ہلاک کرنے کے لیے ایک اور منتر پڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی تھی تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور دھوئیں پر ابھرنے والے منظر میں دیکھنے لگا۔ امرو عیار اس کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ امرو عیار کا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ او، کہیں امرو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے عیاری تو نہیں کر رہا؟ بکڑو جادوگر نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ مجھے امرو عیار کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں دنیا کا خطرناک جادوگر ہوں، میرے ایک ہی منتر سے یہ جل کر راکھ بن جائے گا، مجھے ایک بار امرو عیار سے مل لینا چاہیے، بکڑو جادوگر نے اسی انداز میں کہا۔ پھر اس نے دھوئیں پر پھونک ماری تو دھواں غائب ہو گیا۔ سیاہ بندر، میرے سامنے آؤ، بکڑو جادوگر نے بلند آواز میں کہا تو اسی لمحے زمین پھٹی اور سیاہ بندر نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سیاہ بندر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سیاہ بندر، جزیرے پر امرو عیار موجود ہے، اسے میرے پاس لے آؤ، بکڑو جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو سیاہ بندر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپس زمین میں سما گیا۔ تو بکڑو جادوگر امرو کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین پھٹی اور سیاہ بندر امرو عیار سمیت برآمد ہوا۔ سیاہ بندر نے امرو کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ امرو عیار کو چھوڑ کر سیاہ بندر واپس زمین میں سما گیا، جبکہ امرو عیار حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بکڑو جادوگر غور سے امرو عیار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بکڑو جادوگر نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، جب امرو عیار نے طلسمی مور کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ امرو عیار، میں اس طرف بیٹھا ہوں، بکڑو جادوگر نے
امرو کو ادھر ادھر دیکھتے دیکھ کر کہا تو امرو عیار چونک کر بکڑو جادوگر کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی طرف بڑھایا۔ میرا خیال ہے تم ہی بکڑو جادوگر ہو، امرو عیار نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ہاں، میں ہی بکڑو جادوگر ہوں۔ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ بکڑو جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بکڑو جادوگر، تم یہ پوچھو کہ تمہیں کون نہیں جانتا؟ ارے تمہاری شہرت تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور میں تمہاری شہرت سے متاثر ہو کر ہی تمہارے پاس آیا ہوں، مگر مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم طلسمی مور حاصل کرنے شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو میری قید سے رہائی دلانے آئے ہو، اس لیے میں نے تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میری طلسمی آگ سے بچ گئے ہو، ورنہ کسی کا بھی طلسمی آگ سے بچنا بہت مشکل ہے، بکڑو جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ بکڑو جادوگر، تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے کہ میں طلسمی مور حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو تمہاری قید سے رہائی دلانے آیا ہوں۔ میں تو ایک اہم کام کے سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ امرو عیار نے کہا۔ کام بتاؤ، تم کس کام کے لیے مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ بکڑو جادوگر نے کہا۔ بکڑو جادوگر، میں ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میں نے مشکل سے نکلنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر کوئی بھی جادوگر میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر مجھے ایک جادوگر نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم ہی ایسے طاقتور جادوگر ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ امرو عیار نے کہا۔ تو بکڑو جادوگر چونک پڑا۔ تم کس مشکل میں گرفتار ہو اور تمہیں میری کیا مدد چاہیے؟ بکڑو جادوگر نے کہا۔ بکڑو جادوگر، کیا تم سرگام جادوگر کو جانتے ہو؟ امرو نے پوچھا۔ سرگام جادوگر؟ نہیں، میں اس کا نام پہلی بار سن رہا ہوں، بکڑو جادوگر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سرگام جادوگر دنیا کا ظالم اور طاقتور جادوگر ہے جس نے طلسم ہوشربا میں افراسیاب اور دیگر جادوگروں کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ وہ سب سرگام جادوگر سے بہت تنگ ہیں۔ آئے دن کسی جادوگر کو قتل کر دینا اس کا معمول بن چکا ہے۔ پچھلے دنوں افراسیاب نے مجھے بلا کر کہا کہ میں کسی طرح سرگام جادوگر کو ہلاک کر دوں تو وہ مجھے منہ مانگا انعام دے گا۔ میں نے انعام کے لالچ میں آ کر سرگام جادوگر سے ٹکر لے لی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بہت طاقتور جادوگر ہے۔ اسے میرے بارے میں معلوم ہو گیا اور اس نے مجھے اتنا مارا کہ میری ہڈیاں ابھی تک دکھ رہی ہیں۔ سرگام جادوگر میرا دشمن بن گیا ہے اور مجھے ہلاک کرنے کے در پہ ہے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچانے کے لیے ایک جنگل میں چھپ گیا تھا تو جنگل میں میری ملاقات ایک جادوگر سے ہوئی۔ اسی جادوگر نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم ہی سرگام جادوگر کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اس لیے میں تم سے مدد مانگنے تمہارے پاس اس ویران جزیرے پر آ گیا ہوں۔ اگر تم سرگام جادوگر کو ہلاک کر دو تو میں تمہیں آدھا انعام دے دوں گا۔ امرو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو امرو؟ بکڑو جادوگر نے غور سے امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے بکڑو جادوگر؟ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو بے شک تم افراسیاب سے تصدیق کر سکتے ہو، امرو عیار نے اسے شک میں مبتلا ہوتے دیکھ کر کہا۔ بکڑو جادوگر کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ امرو عیار اس سے جھوٹ بول رہا ہو اور اسے باتوں میں الجھا کر بھٹکا رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امرو عیار کی بات درست ہو اور وہ واقعی اسے مدد مانگنے آیا ہو۔ کیا سوچ رہے ہو بکڑو جادوگر؟ امرو عیار کی آواز سنائی دی تو بکڑو جادوگر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، بکڑو جادوگر نے کہا۔ بکڑو جادوگر، میرا خیال ہے تمہیں میری بات پر شک ہو رہا ہے، اس لیے تم تصدیق کرنا چاہتے ہو، امرو عیار نے کہا۔ ہاں، میں پہلے تصدیق کروں گا تاکہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں تمہیں اس کی سخت سزا دے سکوں، کیونکہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں تم جادوگروں کے سخت دشمن ہو، تو تم ان کے دوست کیسے بن سکتے ہو؟ بکڑو جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم تصدیق کر لو، امرو نے لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ تو بکڑو جادوگر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے دل ہی دل میں ایک منتر پڑھا تو اس کی بند آنکھوں میں افراسیاب کا چہرہ ابھر آیا۔ آقا، آپ کی خدمت میں بکڑو جادوگر کا سلام ہو، بکڑو جادوگر نے کہا۔ تمہارا سلام قبول ہوا، آج کیسے یاد کر لیا ہے تم نے مجھے؟ افراسیاب نے کہا۔ آقا، میں امرو عیار کے بارے میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں، بکڑو جادوگر نے کہا تو اسے افراسیاب چونکتا ہوا دکھائی دیا۔ امرو عیار کے بارے میں کیا تصدیق کرنا چاہتے ہو؟ کیا امرو عیار تمہارے پاس پہنچا ہوا ہے؟
افرا سیاب نے پوچھا۔ جی ہاں آقا، عمرو عیار اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے سرگام جادوگر نے آپ کو اور آپ کی رعایا کو بہت تنگ کر رکھا ہے اور اسے ہلاک کرانے کے لیے آپ نے عمرو عیار کی خدمات حاصل کی ہیں، مگر جب عمرو عیار اسے ہلاک نہیں کر سکا تو وہ میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ بکڑو جادوگر نے تفصیل سے بتایا تو افرا سیاب ایک بار پھر چونک پڑا۔ بکڑو جادوگر، عمرو عیار نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ طلسم ہوشربا میں سرگام نام کا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ وہ یقیناً کسی اور مقصد کے تحت تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوگا۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اسے فوراً ہلاک کر دو، اسی میں تمہاری سلامتی اور بھلائی ہے، افرا سیاب نے کہا تو بکڑو جادوگر کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ بہتر آقا، میں ابھی اسے ہلاک کرتا ہوں، بکڑو جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور ہاں، عمرو عیار کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر لینا کہ وہ واقعی مر گیا ہے، کیونکہ عمرو عیار بہت مکار اور عیار انسان ہے، افرا سیاب نے بکڑو جادوگر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر آقا، بکڑو جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے غضبناک نظروں سے عمرو عیار کی طرف دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حیرت سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو عیار اس کے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ او عمرو عیار کہاں چلا گیا ہے؟ او، بکڑو جادوگر نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ طلسمی مور خاموش بیٹھا، بکڑو جادوگر کو باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بکڑو جادوگر کا خیال تھا کہ عمرو عیار اس کمرے کی طرف گیا ہوگا جس کمرے میں شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو قید تھے، اس لیے وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بکڑو جادوگر نے جب آنکھیں بند کیں تو عمرو عیار سمجھ گیا کہ وہ اس کے بارے میں افرا سیاب سے تصدیق کر رہا ہے، اس لیے اسے فوراً ہی کچھ کرنا چاہیے، ورنہ بکڑو جادوگر اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے کہ بکڑو جادوگر آنکھیں کھولتا، عمرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کاندھوں پر اوڑھ لی تو وہ غائب ہو گیا۔ بکڑو جادوگر نے جب آنکھیں کھولیں اور عمرو عیار کو کمرے میں نہ پایا تو وہ برق رفتاری سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عمرو عیار طلسمی مور کی طرف بڑھا۔ اس نے طلسمی مور کی پشت پر سوار ہونے کی کوشش کی، مگر طلسمی مور کھڑا ہو گیا۔ عمرو، تم میری پشت پر سوار نہیں ہو سکتے، طلسمی مور نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، طلسمی مور نے جواب دیا۔ میں تمہاری پشت پر کیوں سوار نہیں ہو سکتا؟ عمرو نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں بکڑو جادوگر کے زیر اثر ہوں، اور بکڑو جادوگر کے علاوہ کوئی اور مجھ پر سوار نہیں ہو سکتا، یا مجھ پر وہ سوار ہو سکتا ہے جسے خود بکڑو جادوگر نے اجازت دی ہو، طلسمی مور نے کہا۔ عمرو چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی پڑیا نکال لی جس میں سفید رنگ کا سفوف تھا۔ وہ جادو کا اثر ختم کرنے والا سفوف تھا۔ عمرو نے چٹکی میں سفوف بھر کر طلسمی مور پر پھینکا تو دوسرے ہی لمحے طلسمی مور نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور عمرو جلد از جلد طلسمی مور کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ عمرو عیار، میں تمہارے زیر اثر ہو گیا ہوں، اسی لمحے طلسمی مور نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا تو عمرو کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات چھا گئے۔ چلو میری زنبیل میں چلے جاؤ، عمرو نے تیز لہجے میں کہا تو اسی وقت طلسمی مور اچھلا اور عمرو کی زنبیل میں چلا گیا۔ عین اسی لمحے بکڑو جادوگر بوکھلائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے جب طلسمی مور کو غائب پایا تو وہ مزید بوکھلا گیا۔ او طلسمی مور کہاں غائب ہو گیا ہے؟ او، ابھی تو وہ کمرے میں موجود تھا، بکڑو جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمرو عیار خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہوا بکڑو جادوگر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی کمرے سے باہر نکل آیا اور وہ کمرہ تلاش کرنے لگا جس میں شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو قید تھے۔ محل میں 10 کمرے بنے ہوئے تھے، ان سب کمروں کے دروازے بند تھے اور ان دروازوں پر انسانی ہڈیوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ہڈی سفید اور دوسری سیاہ رنگ کی تھی۔ عمرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے تھے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کس کمرے میں قید تھے۔ عمرو نے کچھ سوچ کر زنبیل سے سلیمانی تختی نکال لی۔ وہ شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ سلیمانی تختی، شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کس کمرے میں قید ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو 5ویں کمرے میں قید ہیں۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ دروازہ کھولنے کا طریقہ بتاؤ، عمرو نے پوچھا۔ سیاہ رنگ کی ہڈی پر ہاتھ رکھو گے تو دروازہ کھل جائے گا، سلیمانی تختی پر دوبارہ الفاظ ابھر آئے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد عمرو عیار نے سلیمانی تختی زنبیل میں ڈال لی۔
اور پھر وہ 5ویں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر عمرو نے سیاہ رنگ کی ہڈی پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو دوسرے ہی لمحے دروازہ کھل گیا اور عمرو نے بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو نے دیکھا کہ ایک نوجوان شہزادہ اور نوجوان شہزادی آمنے سامنے بنے ستونوں کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ شہزادہ آصف نے سبز رنگ کا کرتا اور سفید رنگ کی شلوار، جبکہ شہزادی نور بانو نے تیز نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بہت بری حالت میں تھے اور ان کے چہروں پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن عمرو نے سلیمانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس لیے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو عیار نے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں ڈالی تو اسے ظاہر ہوتا دیکھ کر وہ دونوں چونک پڑے۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ آصف کوئی بات کرتا، عمرو عیار نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ میرا نام عمرو عیار ہے اور میں آپ کو آزاد کرانے آیا ہوں، عمرو عیار نے شہزادہ آصف کے قریب پہنچ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اپنی رہائی کا سن کر شہزادہ آصف کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ عمرو عیار نے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالا اور پہلے اس نے شہزادہ آصف اور پھر شہزادی نور بانو کی رسیاں کاٹ کر انہیں آزاد کر دیا۔ اسی لمحے انہیں دھپ دھپ کی آوازیں سنائی تھیں تو عمرو عیار کے ساتھ ساتھ شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کے چہروں پر بھی پریشانی کے تاثرات چھا گئے۔ او، لگتا ہے بکڑو جادوگر آ رہا ہے، عمرو عیار نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ دھپ دھپ کی آوازیں اس کمرے کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے چلی گئیں تو عمرو نے دروازہ کھول کر تھوڑا سا سر باہر نکال کر جھانکا، لیکن کسی کو راہداری میں نہ پا کر عمرو عیار نے شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں عمرو عیار کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں آ گئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک راہداری کے موڑ سے بکڑو جادوگر برآمد ہوا۔ وہ بہت غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔ بکڑو جادوگر کو دیکھ کر عمرو سمیت شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو ٹھٹک کر رک گئے۔ دوسرے ہی لمحے شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو تیزی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے۔ عمرو عیار، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھ سے عیاری کی ہے، بکڑو جادوگر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ عیاری سے تم جیسے خبیث جادوگروں کو پھنسا کر سزا دینا میرا کام ہے، بکڑو جادوگر، اور تمہاری موت بھی میرے ہاتھوں لکھی ہے، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری طوطے کی طرح گردن مروڑ دوں گا، عمرو عیار، تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو طلسمی مور میرے حوالے کر کے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا، بکڑو جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ طلسمی مور تو میں کسی صورت بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، وہ شہزادہ آصف کی ملکیت ہے، عمرو نے لاپرواہی سے کہا۔ ٹھیک ہے عمرو عیار، تم یوں نہیں مانو گے، میں تمہاری گردن مروڑتا ہوں، بکڑو جادوگر نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ عمرو عیار کی طرف جھٹکا تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کڑکتی بجلیاں نکل کر عمرو عیار کی طرف بڑھیں، مگر اس دوران عمرو عیار زنبیل میں سے طلسمی گولی نکال کر اپنے منہ میں ڈال چکا تھا، جس کی وجہ سے کڑکتی بجلیاں نقصان پہنچانے کی بجائے اس کے جسم کے آر پار ہو گئیں اور عمرو کو کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ وہ مسکراتے ہوئے بکڑو جادوگر کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ بجلیوں نے تمہیں جلایا کیوں نہیں؟ یہ بکڑو جادوگر نے حیرت بھری نظروں سے عمرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے پھر اپنا ہاتھ عمرو کی طرف جھٹکا تو اس بار بھی کڑکتی بجلیاں عمرو کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اب تو بکڑو جادوگر گھبرا گیا اور حیرت و پریشانی سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا جادو ناکام ہو جائے گا۔ یہ میرا جادو تم پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ میرے جادو کو کیا ہو گیا ہے؟ بکڑو جادوگر بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے بکڑو جادوگر، جتنا چاہے جادو کر لو، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر بکڑو جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور بکڑو جادوگر کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے بکڑو جادوگر نے خود پر پھونک ماری تو وہ دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو ستون کے پیچھے سے نکل کر عمرو کے قریب آ گئے۔ بکڑو جادوگر اگر فرار نہ ہوتا تو میں نے اس کی گردن اڑا دینی تھی، عمرو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عمرو عیار، بکڑو جادوگر کہاں فرار ہو گیا ہے؟ شہزادہ آصف نے عمرو عیار سے پوچھا۔ شہزادہ آصف، بکڑو جادوگر کہیں نہیں گیا، وہ اسی محل میں ہے، بس وہ مجھ پر حملہ کرنے کا طریقہ تلاش کر رہا ہے، عمرو عیار نے کہا۔ عمرو عیار، بکڑو جادوگر کا تم پر جادو اثر کیوں نہیں کر رہا تھا؟ شہزادی نور بانو نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے منہ میں طلسمی گولی رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کوئی بھی جادو
مجھ پر اس وقت تک اثر نہیں کر سکتا جب تک طلسمی گولی میرے منہ میں رہے گی، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منہ کھول کر زبان پر رکھی ہوئی گولی دکھا دی۔ امرو عیار، کیا طلسمی مور تمہارے پاس ہے؟ شہزادہ آصف نے پوچھا۔ ہاں، طلسمی مور میرے پاس ہے اور میرے زیر اثر ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ شہزادہ آصف نے پوچھا۔ طلسمی مور میری زنبیل میں ہے اور اسے زنبیل میں سے میرے علاوہ کوئی اور نہیں نکال سکتا، امرو نے اپنی زنبیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ آصف نے حیران ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ہم محل سے باہر کیسے نکلیں گے؟ بھکڑو جادوگر نے اپنے محل کے چاروں طرف جادو کا حصار قائم کیا ہوا ہے، شہزادہ آصف نے کہا۔ خدا ہماری مدد کرے گا، آؤ میرے ساتھ، امرو نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ انہیں لیے راہداری سے نکل کر محل کے صحن میں آ گیا۔ محل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امرو عیار بھکڑو جادوگر کی طرف سے چوکنا تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے بولنے والی گڑیا نکال لی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ ہم محل سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ بھکڑو جادوگر نے محل کے چاروں طرف جادو کا حصار قائم کیا ہوا ہے، امرو نے بولنے والی گڑیا سے کہا۔ آقا، بھکڑو جادوگر نے محل کے چاروں طرف جادو کا حصار قائم کیا ہوا ہے، محل کے اوپر نہیں۔ آپ طلسمی مور پر سوار ہو جائیں اور آسمان پر کافی بلندی پر جا کر جزیرے سے نکل سکتے ہیں، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ تو امرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو حیرت اور دلچسپی سے بولنے والی گڑیا کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارا مشورہ بالکل درست ہے، میں ایسے ہی کرتا ہوں، امرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا واپس زنبیل میں ڈال لی۔ پھر اس نے دوبارہ زنبیل کا منہ کھول دیا۔ طلسمی مور باہر آ جاؤ، امرو عیار نے کہا۔ تو اسی وقت طلسمی مور باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے امرو عیار کو شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کے چیخنے کی آواز سنائی تھی، تو وہ بے اختیار مڑا۔ شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو ایک لوہے کے جال میں قید ہو چکے تھے۔ امرو عیار، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، شہزادہ آصف نے چیختے ہوئے امرو عیار سے کہا۔ انہیں جال میں قید دیکھ کر امرو عیار سمجھ گیا کہ یقیناً بھکڑو جادوگر نے انہیں جال میں قید کر دیا ہے۔ اب امرو عیار کے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ وہ شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو جال سے رہائی دلا سکتا، اس لیے وہ اچھل کر مور پر سوار ہو گیا۔ طلسمی مور، جال کو بھی اٹھا کر جزیرے سے دور لے چلو، امرو نے تیز لہجے میں طلسمی مور سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، طلسمی مور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے فضا میں بلند ہو کر ایک ہاتھ سے جال اٹھایا اور دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ محل سے کافی بلندی پر پہنچ کر وہ ایک سمت اڑنے لگا۔ طلسمی مور کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی اور وہ اب بھکڑو جادوگر کے محل سے کافی دور آ گیا تھا۔ امرو عیار نے طلسمی مور کی گردن مضبوطی کے ساتھ پکڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ ویران جزیرے کی حدود میں ہی تھے۔ طلسمی گولی امرو عیار نے مسلسل منہ میں رکھی ہوئی تھی اور وہ خوش تھا کہ اس نے نہ صرف طلسمی مور حاصل کر لیا تھا بلکہ وہ شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو کو بھی بھکڑو جادوگر کی قید سے نکال کر لے جا رہا تھا۔ طلسمی مور نے مضبوطی کے ساتھ جال اپنے ایک پنجے میں پکڑا ہوا تھا۔ اچانک طلسمی مور کے اڑنے کی رفتار سست ہونے لگی تو امرو عیار چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی مور آگے جانے کی بجائے زمین کی طرف جانے لگا۔ ارے طلسمی مور، تم نیچے کیوں جا رہے ہو؟ جزیرے سے باہر کیوں نہیں جا رہے؟ امرو عیار نے چونکتے ہوئے کہا۔ طلسمی مور مسلسل نیچے زمین کی طرف جا رہا تھا۔ امرو عیار، نیچے زمین پر دیکھو، مجھے بھکڑو جادوگر اپنے جادو کے زور سے نیچے کھینچ رہا ہے، طلسمی مور نے کہا۔ تو امرو عیار نے بے اختیار زمین کی طرف دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ اوہ، یہ کمبخت بھکڑو جادوگر کہاں سے آ گیا ہے؟ امرو نے جھک کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ جزیرے کے کنارے پر بھکڑو جادوگر کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے طلسمی مور آگے بڑھنے کی بجائے نیچے جا رہا تھا۔ امرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ طلسمی مور بھکڑو جادوگر کے زیر اثر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین کی طرف جا رہا تھا۔ طلسمی مور، کیا تم بھکڑو جادوگر کے زیر اثر ہو گئے ہو؟ امرو نے طلسمی مور سے پوچھا۔ ہاں امرو عیار، میں بھکڑو جادوگر کے زیر اثر ہوتا جا رہا ہوں اور اس کا جادو مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہا، طلسمی مور نے بے بسی سے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہو رہا ہے، امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی طلسمی مور جزیرے کے کنارے پر زمین کے قریب پہنچا تو بھکڑو جادوگر نے اپنا منہ کھول کر امرو عیار کی طرف پھونک ماری تو اس کے منہ سے 2 انسانی کھوپڑیاں نکل کر امرو عیار کی طرف بڑھیں، اور پھر جیسے ہی وہ امرو عیار کے جسم سے ٹکرائیں تو دوسرے ہی لمحے دونوں کھوپڑیاں
چیختی ہوئی زمین پر گر گئی، لیکن عمرو عیار کو کچھ بھی نہ ہوا۔ بکڑو جادوگر نے جب اپنا وار ناکام جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پھر منہ کھول کر عمرو عیار کی طرف پھونک ماری تو 2 اور انسانی کھوپڑیاں اس کے منہ سے نکل کر عمرو عیار کی طرف بڑھیں، لیکن وہ کھوپڑیاں بھی عمرو عیار کے جسم سے ٹکرا کر زمین پر گر گئیں۔ طلسمی مور نے جزیرے کی پتھریلی زمین کے قریب پہنچ کر جال زمین پر رکھ دیا تھا۔ پھر عمرو عیار بھی طلسمی مور سے نیچے اتر آیا۔ بکڑو جادوگر، کوئی اور وار کرنا چاہو تو وہ بھی کر لو، تاکہ کوئی اور وار کرنے کی حسرت تمہارے دل میں نہ رہے، عمرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو بکڑو جادوگر عمرو عیار کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ عمرو عیار، اب تک تم میرے ہر وار سے بچتے رہے ہو، مگر اب نہیں بچ سکو گے۔ میرے خوفناک پالتو اژدہے تمہارا خون چوس لیں گے، بکڑو جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، کہاں ہیں تمہارے اژدہے؟ انہیں بھی بلا لو، عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بکڑو جادوگر نے پھر منتر پڑھ کر عمرو عیار کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں سے اژدہے نکل کر پھنکارتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے عمرو عیار کی طرف لپکے۔ وہ اژدہے اتنے خوفناک تھے کہ انہیں دیکھ کر شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو بھی گھبرا گئے، اور وہ یہی سمجھے کہ اب عمرو عیار ان کے وار سے نہیں بچ سکے گا۔ لیکن جیسے ہی اژدہے عمرو کے جسم سے ٹکرائے تو اژدہے جل کر فوراً ہی راکھ کی صورت میں فضا میں بکھر گئے، اور ان کی راکھ دھواں بن کر فضا میں غائب ہو گئی۔ اپنے پالتو اژدہوں کا یہ حال دیکھ کر بکڑو جادوگر بھی خوفزدہ ہو گیا اور گھبراہٹ آمیز نظروں سے عمرو عیار کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ عمرو عیار کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ عمرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے تیر کمان نکال لیا۔ تیر کمان دیکھ کر بکڑو جادوگر کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹنے لگیں۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ عمرو عیار سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی بچانی ہے تو اسے وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے، ورنہ عمرو عیار اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ دوسرے ہی لمحے بکڑو جادوگر تیزی سے مڑا اور اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بکڑو جادوگر، رک جاؤ، بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مگر بکڑو جادوگر نے رکنا تو ترکنا، اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ اس طرح بھاگتا ہوا جا رہا تھا جیسے موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ بھاگنے تو میں بھی تمہیں نہیں دوں گا بکڑو جادوگر، عمرو عیار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عمرو نے تیر کمان میں لگایا اور بکڑو جادوگر کا نشانہ لینے لگا۔ اس سے پہلے کہ بکڑو جادوگر کسی چٹان کے پیچھے غائب ہوتا، عمرو نے تیر چھوڑ دیا اور سنسناہٹ کی آواز کے ساتھ ہی تیر بکڑو جادوگر کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے بکڑو جادوگر کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور اس کے قدم یوں رک گئے جیسے پتھریلی زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ بکڑو جادوگر تیر کھائے عمرو کی طرف مڑا۔ عمرو عیار، تم نے مجھے تیر مار دیا ہے، تم، بکڑو جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ عمرو عیار نے دوسرا تیر چلا دیا جو بکڑو جادوگر کے حلق میں لگا اور اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ عمرو عیار نے تیسرا تیر چلایا جو بکڑو جادوگر کی پیشانی میں لگا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ چند لمحے بری طرح تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ بکڑو جادوگر کے مرتے ہی عمرو نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے تیر کمان واپس زمین میں ڈالا اور جال کی طرف مڑا۔ عمرو نے دیکھا کہ جال غائب ہو چکا تھا اور شہزادہ آصف اور شہزادی نور بانو آزاد ہو کر حیرت و مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ عمرو عیار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمرو عیار ان کے قریب آ گیا۔ عمرو عیار، تمہارا بہت بہت شکریہ، اگر تم ہماری جان نہ بچاتے تو بکڑو جادوگر نے ہمیں بھوکا پیاسا مار دینا تھا۔ ہمیں 2 دن ہو گئے ہیں، ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، شہزادہ آصف نے عمرو عیار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ او، بکڑو جادوگر نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے پاس پانی ہے، وہ آپ پی لیں، جنگل میں پہنچ کر میں آپ کو پھل لا دوں گا، عمرو عیار نے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے مشکیزہ نکال کر شہزادہ آصف کے حوالے کر دیا۔ دونوں نے گھٹا گھٹ پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ عمرو عیار نے مشکیزہ واپس زنبیل میں ڈالا اور پھر وہ تینوں طلسمی مور پر سوار ہو کر جنگل میں آ گئے، جہاں انہوں نے پھلوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر طلسمی مور پر سوار ہوئے اور یمن کی طرف بڑھ گئے۔ شاہ یمن اپنے بیٹے شہزادہ آصف اور بہو شہزادی نور بانو کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ آصف نے شاہ یمن کو ساری بات بتا دی، جس پر شاہ یمن نے عمرو عیار کو اپنے ملک کے آدھے خزانے کے ساتھ ساتھ طلسمی مور بھی انعام میں دے دیا۔ تو خوشی سے عمرو عیار کی باتیں کھل گئیں اور وہ طلسمی مور پر سوار ہو کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔